عثمانی سلطنت کا قیام 1299 عیسوی میں عمل میں آیا۔ عثمانی سلطنت کا شمار دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں میں کیا جاتا ہے۔ عثمانی سلطنت نے مشرق وسطیٰ، یورپ اور شمالی افریقہ کے ایک بڑے علاقے پہ حکمرانی کی۔ 17ویں صدی کے اختتام پہ اس سلطنت کا زوال شروع ہوا اور 20ویں صدی کے آغاز میں یہ سلطنت مکمل طور پہ ٹوٹ گئی۔ عثمانی سلطنت کے زوال کی متعدد وجوہات تھیں۔ نمبر 1، کمزور حکمران اور کرپشن۔ حکمرانوں نے ریاستی وسائل کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے حکومت کی کارکردگی متاثر ہوئی اور حکومت پہ عوام کا اعتماد کم ہوتا چلا گیا۔ عثمانی سلطنت کے آخری دور میں کئی کمزور حکمران آئے جنہوں نے سلطنت کے امور میں بالکل دلچسپی نہ لی۔ ان کمزور حکمرانوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ غیر مستحکم ہو گئی۔ نمبر 2، معاشی مسائل۔ عثمانی سلطنت کی معیشت زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ عثمانی سلطنت نے بدلتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہ بدلا۔ عثمانی سلطنت نے صنعتی انقلاب سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور نہ ہی یورپ کے دوسرے ممالک کا معاشی میدان میں مقابلہ کیا۔ جنگوں، سرکاری اخراجات، دربار کی شان و شوکت کے لیے کیے گئے خرچے نے خزانہ خالی کر دیا اور ریاستی معاملات چلانے میں مشکلات پیش آنے لگیں۔ نمبر 3، نظام سلطنت کی کمزوری۔ عثمانی سلطنت ایک بڑی سلطنت تھی۔ اس کا جغرافیائی پھیلاؤ اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت تمام علاقوں کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ مختلف صوبوں اور شاہی خاندان کے لوگوں نے خود مختاری کا مطالبہ شروع کر دیا اور مرکزی حکومت کا اثر و رسوخ کم ہوتا چلا گیا۔ عثمانی سلطنت میں جانشینی کا قانون ہی نہیں تھا، جس نے سلطنت کے لیے کافی مسائل پیدا کیے۔ اکثر ایک سلطان کی وفات کے بعد شہزادوں کے درمیان تخت حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں ہوتی تھیں اور ان لڑائیوں نے سلطنت کو کافی کمزور کیا۔ نمبر 4، کمزور عسکری نظام۔ عثمانی سلطنت کا فوجی نظام ایک روایتی نظام تھا جس میں بدلتے وقت کے ساتھ تبدیلیاں نہ لائی گئیں۔ فوج میں تربیت اور اسلحے کی کمی تھی۔ عثمانی سلطنت نے صنعتی انقلاب سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور جدید فوجی ہتھیاروں کو عثمانی فوج میں متعارف نہ کروایا گیا، اور دوسری یورپی اقوام عثمانی سلطنت سے فوجی لحاظ سے آگے نکل گئیں۔ نمبر 5، مذہبی اور ثقافتی تنازعات۔ عثمانی سلطنت میں مختلف نسلی اور مذہبی گروہ آباد تھے جن میں ترک، عرب، کرد، یونانی اور مختلف مسلمان فرقے شامل تھے۔ ان گروہوں کے درمیان ثقافتی اور مذہبی تناؤ نے سلطنت کو کمزور کیا اور مختلف نسلی گروہوں نے اپنی آزادی کے لیے تحریکیں شروع کر دیں، جیسا کہ عرب، یونانی، بلغاریائی اور آرمینیائی قوم پرست تحریکیں۔ نمبر 6، یورپی طاقتوں کا بڑھتا ہوا اثر۔ 19ویں صدی میں یورپی طاقتوں جیسے برطانیہ، فرانس اور روس نے عثمانی سلطنت کو سیاسی، اقتصادی اور فوجی لحاظ سے کافی کمزور کیا۔ انہوں نے عثمانی سلطنت کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور مختلف علاقے ان یورپی طاقتوں کے زیر اثر آ گئے۔ بلقان میں مختلف قوموں نے آزادی کے لیے لڑائیاں شروع کر دیں، جیسا کہ یونان کی آزادی کی جنگ، جو 1821 سے 1830 تک چلی۔ اسی طرح 1916 میں عربوں نے عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی۔ نمبر 7، پہلی جنگ عظیم میں عثمانی سلطنت اور اس کے اتحادیوں کی ناکامی۔ عثمانی سلطنت نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیتے ہوئے برطانیہ، فرانس اور روس کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ جرمنی اور عثمانی سلطنت یہ جنگ ہار گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد عثمانی سلطنت کا 1923 میں معاہدہ لوزان کے تحت خاتمہ ہو گیا اور عثمانی سلطنت کے غیر ترک علاقے جو ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں تھے چھین لیے گئے۔ نمبر 8، عثمانی سلطنت کا رسمی خاتمہ۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد ملک کو جمہوریہ قرار دیتے ہوئے صدر کا عہدہ متعارف کروایا گیا، لیکن خلیفہ کا عہدہ برقرار رکھا گیا۔ اس کے پاس انتظامی اختیارات نہیں تھے۔ 1924 میں برائے نام خلافت بھی ختم کر دی گئی۔
آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کو خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئے۔